اور اطاعت آپ کب کر سکتے ہیں، کیسے آپ اطاعت کر سکتے ہیں، اطاعت کا معنی اور مطلب کیا ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اطاعت کا معنی ہوتا ہے بات مان کر چلنا، obeying the orders، جو اللہ نے احکام دے دیے ہیں ان احکام کو فالو کرنا، فالوئنگ the orders only، بالکل اپنی طرف سے کوئی نیا رول کوئی کریٹ نہیں کرنا ہے۔ اطاعت اسی کو کہتے ہیں کہ صرف اللہ اور اس کے رسول نے جو احکام ہم کو دے دیے ہیں ان کو مان کر چلنا۔ اب جانے بنا کوئی مان سکتا ہے؟ مجھے کسی کی بات ماننی ہے، اور وہ کیا بات ہے اگر میں نہ جانوں تو میں مان کیسے سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم اپنے اندر ایک اور حکم ہمارے لیے یہ بھی رکھتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیے بنا کوئی چارہ نہیں ہے، تمہیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہی ہے، تو تمہارے اوپر ایک اور ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کیا ہے یہ جانو۔ پہلے جانے بغیر مان نہیں سکتے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس اطاعت کے حکم کے اندر ساتھ ہی ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی جانکاری حاصل کرنے کی بھی ذمہ داری ہم پر ڈال رہے ہیں۔ تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان ہوتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جانکاری حاصل کرنا ایک ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، ایک ایک مسلمان پر بھی فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بڑھاپے کی زندگی گزار رہا ہو یا جوانی کی زندگی، کسی بھی طرح مسلمان ہے تو اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ جانکاری حاصل کرے۔ کس کی جانکاری؟ دنیا کی جانکاری نہیں میرے بھائیو، یہی بات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے، جی میرے اپنے روزمرہ کی زندگی میں کیا کیا کام کرتا ہوں، میں پہنتا اوڑھتا ہوں، میں سوتا جاگتا ہوں، میں کھاتا پیتا ہوں، اور میرے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میرے سلوک ہوتے ہیں، کون سی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکام نہیں دیے ہیں؟ ہماری اپنی زندگی کا ایک ایک کام ایسا کہ اس میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی ملی ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی رہنمائی کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ طلب العلم، علم سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی جانکاری حاصل کرنا۔ کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مسلمان کل اللہ رب العالمین کے روبرو پہنچ کر یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ میں جانتا نہیں تھا اس لیے میں نے عمل نہیں کیا، نہیں، یہ عذر اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ یہی کہیں گے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ اس میں اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہو تو کر سکتے تھے، مگر تم نے دنیا کے لیے دنیا جی کر آئے تم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ مجھے دنیا کیسی جینی ہے، جس نے مجھے اس دنیا میں بھیجا اس کا کیا حکم ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اس نے میرے لیے طریقہ متعین کیا، مگر میں نے ہی وہ طریقہ سیکھنا جو نا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ لا علمی اور جہالت یہ عذر کے طور پر کوئی بندہ نہیں پیش کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اسی لیے مکلف بنایا ہے، صرف وہ انسان جو پیدائشی طور پر یا آگے چل کر جب پاگل ہو جاتا ہے، جس کی عقل کام نہیں کرتی، ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے معذور سمجھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ان کے ساتھ دنیا میں یہ فیصلہ تھا تو اس لیے آخرت میں ان سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، کوئی سوال و جواب نہیں ہوگا، لیکن جتنے بھی بندے ہوش و حواس کی زندگی اس دنیا میں گزارتے ہیں اور اپنی دنیا کے لیے ایک ایک کام سوچ سمجھ کر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، تو ایسے بندوں سے کل اللہ تعالیٰ ضرور پوچھیں گے کہ دنیا میں تم نے دین کے لیے کتنا وقت نکالا۔ اللہ رب العالمین کا یہ حکم
سب کے لیے بالکل عام ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کسی حالت کے ساتھ بھی خاص نہیں اور کسی خاص طبقے اور جماعت کے ساتھ بھی خاص نہیں ہے، ایک ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ حکم اللہ رب العالمین کا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے ہر کام کے لیے احکام دیے ہیں، تو اس کو جانیں گے ہم کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کے آرڈرز جس کتاب میں، جسے ہم قرآن مجید کہہ رہے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیجئے، ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے کر دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے میرے لیے کہ اس کی اطاعت کرتے ہوئے میں زندگی گزاروں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام جہاں سے مجھے حاصل کرنے ہیں اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس میں غور و فکر کرنے کے لیے میں کتنا وقت لگا رہا ہوں۔ دنیا کمانے کے لیے جی اور اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے میرے پاس بے شمار وقت ہے، بے شمار پیسہ ہے، میں سب کچھ خرچ کر رہا ہوں، پیسہ بھی لگاتا ہوں، وقت بھی لگاتا ہوں، لیکن جو کام، جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ہے، اور اطاعت کرنے کے لیے، ماننے کے لیے جاننا ضروری ہے، تو میں جس کتاب سے مجھے جانکاری مل سکتی ہے وہ کتاب میں روزانہ کتنی بار اٹھاتا ہوں اور کتنا میں اس کو پڑھتا ہوں، یا ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار، کب میں اس کتاب کو لیتا ہوں اور اس کی باتیں سمجھنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہاں پتہ نہیں کیا بات ہے کہ دنیا کے معاملات ہوتے ہیں تو ہم ہر چیز حل کرنے کے لیے خود اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، اگر ہم سے معاملہ حل نہیں ہوتا تو ایکسپرٹس کے پاس جاتے ہیں کہ ہاں صاحب یہ معاملہ ہے، ایسا ہے، اس کو کیسے سالو کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو کام ہمیں اس دنیا میں کرنے کے لیے بھیجا گیا اور اسی پر ہماری اپنی آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے، ایسے کام کے لیے ہم اپنا وقت بھی نہیں لگاتے اور بڑے آرام سے کہہ دیتے کہ وہ تو عربی زبان میں ہے، ہمیں عربی زبان نہیں آتی، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آپ کے پاس ماشاء اللہ سے کتنی زبانوں میں اس قرآن مجید کا ٹرانسلیشن نہیں موجود ہے۔ اللہ اردو میں لے لیجئے، انگریزی میں لے لیجئے، تمل میں لے لیجئے، کون کون سی زبانیں ہیں جن میں قرآن کا ترجمہ نہیں ہوا ہے؟ دنیا کی تقریباً ہر زبان جو لکھی پڑھی جاتی ہے اس زبان میں ضرور قرآن مجید کا ترجمہ موجود ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کا ٹرانسلیشن بھی پڑھیں گے بہت ساری باتیں آپ کو ڈائریکٹ سمجھ میں آئیں گی اور خود بخود آپ سمجھیں گے کہ ہاں یہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے